نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ اور تاریخ کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں یا 8 کو یا 9 کو یا 10 کو، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات بیان نہیں کی۔ آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے بس اتنا بیان کیا کہ میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں۔ وہ بھی صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی جی آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن یعنی سوموار کے دن کا آپ نے اپنی زندگی مبارک میں 23 سال میں ہر سوموار کا روزہ رکھا۔ سامعین و ناظرین، آپ علیہ السلام کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن نبی علیہ السلام نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا۔ لیکن 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی زندگی میں 23 دفعہ آیا، آپ نے نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ صحابہ کو حکم دیا، نہ کوئی اس طرح کا کام نبی علیہ السلام نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت افضل اور اعلیٰ ہیں، جو سارے صحابہ کے بھی پرنسپل ہیں، جو سارے صحابہ کے بھی سردار ہیں، جن کے پیچھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے محترم مکرم پیارے بھائیوں، ان کی زندگی مبارکہ میں 2 دفعہ یہ دن آیا، لیکن انہوں نے نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ لگانے کا حکم دیا، نہ کھانے پکائے، نہ کھلائے، نہ یہ کام کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ میں یہ دن 10 دفعہ آیا۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، لیکن انہوں نے 10 دفعہ یہ دن آیا 10 سال میں، لیکن میرے پیارے بھائیوں انہوں نے یہ کام نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کتنے بڑے سخی تھے، کتنی سخاوت کرنے والے، ان کی زندگی مبارکہ میں 12 دفعہ یہ دن آیا۔ انہوں نے یہ جھنڈیاں لگانے والا، کھانے والا کام نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 دفعہ یہ دن آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہ یہ کام کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 1 دفعہ دن آیا، انہوں نے بھی یہ نہ کام کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 19 دفعہ یہ دن آیا، انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی، ان کی زندگی میں میرے پیارے بھائیوں 47 دفعہ یہ دن آیا، انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا، جھنڈیوں والا، کھانوں والا، لائٹنگ والا نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں میرے پیارے بھائیوں یہ دن 68 دفعہ آیا، انہوں نے بھی یہ نہ کام کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ دن 55 دفعہ آیا، 55 دفعہ آیا، انہوں نے بھی یہ کام لائٹنگ، کھانوں والا نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک دن 38 دفعہ آیا، انہوں نے بھی یہ کھانوں والا، جھنڈیوں والا، لائٹنگ والا کام 12 ربیع الاول کو نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی 11ویں دی جاتی ہے، میرے پیارے بھائیوں انہوں کی زندگی مبارکہ کے اندر 65 بار یہ دن آیا، انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو نہ کھانے پکائے، نہ پکانے کا آرڈر دیا، اور نہ جھنڈیاں لگائیں، اور نہ مکان سجائے۔ اور شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی مبارکہ کے اندر 67 دفعہ یہ دن آیا، انہوں نے بھی میرے پیارے بھائیوں نہ کھانے پکائے، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ لائٹنگ کی، نہ یہ ان کاموں کا حکم دیا۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی میں بھی یہ جو دن ہے یہ 70 دفعہ آیا، انہوں نے بھی نہ یہ کام کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں 53 دفعہ یہ دن آیا، انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 55 دفعہ یہ دن آیا، انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی میں 62 دفعہ یہ دن آیا، انہوں نے بھی نہ یہ کام کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام، اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد امام، اس کے بعد اللہ کے ولی اور اللہ رب العزت کے پیارے، سب کے زندگی مبارکہ میں یہ دن گزرا 12 ربیع الاول کا دن۔ تو میرے پیارے بھائیوں انہوں نے یہ کام نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ احمد رضا خان بریلوی، جو بریلوی بھائیوں کا امام ہے، اہل سنت والجماعت والے بھائیوں کا امام ہے، انہوں نے خود لکھا ہے
انہوں نے خود لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 415، ادھر انہوں نے خود لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے بھی 8 ربیع الاول کی نبی علیہ السلام کی پیدائش لکھی ہے اور 12 ربیع الاول کی وفات لکھی ہے۔ ہمارے سنیوں بھائیوں کی کتاب ہے الہدایہ، ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو بات انسان اپنے امام کی بات کو نہیں مانتا اس کے اوپر بہت زیادہ لعنتیں ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو اللہ والے ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی باتوں کو بھی سن لیں، اور سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد ہیں، دنیا میں سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، انہوں نے بھی یہ دن نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے بھائیوں نبی علیہ السلام سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا تو کافروں نے اتنا مارا کہ ان کے سر کو ہاتھ لگایا جاتا تو بال ہاتھ میں آ جاتے۔ کیا وہ یہ دن نہیں منا سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دن نہیں منا سکتے تھے؟ تو اس کر کے میرے پیارے بھائیوں یہ دن اس کا کسی حدیث مبارکہ میں ذکر نہیں ہے۔ امام محمد رضا خان خود کہہ رہے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام 10 محرم کا پیدا ہوئے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں نبی علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اللہ رب العزت کے ہاں چلے گئے، وفات پا گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے